کیونکہ یہی لوگوں کا سرمایہ ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں گائے باغ، بس، اور تو کوئی کچھ تھا نہیں، کوئی گاڑیاں کوئی شو روم ہو کسی کے پاس، کوئی ہوائی جہاز کی کمپنی کا مالک ہو، ایسا تو تھا نہیں. تو زمین سب سے بڑی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے باغ پہ محنت کی، جب باغ پک کے تیار ہو گیا تو اترانے لگے لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہنے لگے ہم کل اسے ضرور بھی ضرور فصل کاٹیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کے نام کو درمیان سے ہٹا دیا کہ بھی اللہ نے اگر چاہا. کیونکہ لبرل آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. جو بے دین لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کو ہر درمیان میں کیوں لے کر آئے. دیکھو پہلے لوگوں میں منافقت نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو درمیان میں لانے کا مطلب کیا ہے. ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ کہنے میں. بھائی وہ باغ والوں نے کہا کل ہم باغ کاٹیں گے ضرور، قسم اٹھا کے کہا ہم ضرور کاٹیں گے. یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا. اور بڑی سزا ملی کہ وہ باغ پر کوئی مصیبت آئی اور باغ تباہ ہو گیا. انہیں احساس ہوا کہ ہم اگر یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے چاہا تو یہ باغ ہمارا تباہی سے بچ جاتا. اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنا سا لفظ اگر اللہ نے چاہا، تو یہ اگر چھوٹ بھی گیا تھا کسی سے، ہم تو دن رات ہماری زبان سے چھوٹ جاتا ہے نا. ارے بھائی ہم دن میں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، میں چوتھی شادی کروں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب یہ سزا تھوڑی ملتی ہے کہ پچھلی 3 بھی مر گئیں. مجھ سے ہو جاتا ہے اس طرح کی، ہو سکتا ہے ہو گئی ہوں، انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہوں میں، لیکن اتنی بڑی سزا تھوڑی ملتی ہے. آپ سے یہ مثال دے رہا ہوں بھائی، اس کو سیریس نہ لیں. تو آپ کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہے تھے انشاءاللہ، ابھی آپ کا بہترین انڈوں کا کاروبار تھا، انڈوں پہ بات آئی نا، تو انڈوں کا کاروبار تھا. آپ نے کہا کل میں شہد کا بھی شروع کروں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تو ایسا تو نہیں ہوتا کل انڈوں کا بھی سارا برباد ہو گیا. تو یہ ورڈ بذات خود تو کوئی یعنی اللہ اس اتنا سا لفظ چھوڑنے پر اتنی بڑی سزا دے گا کسی قوم کو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اصل میں یہ وہ والا انشاءاللہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں صبح شام. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ صبح شام 25,000 دفعہ، صبح کورونا سے بچنے کے لیے، شام کو 25,000 دفعہ شوگر سے بچنے کے لیے پڑھ لیا ہم نے. یہ وہ کلمہ ہے جو ابو جہل کی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں نکل رہا تھا. آپ کے چچا ابو طالب کی زبان سے آخر وقت تک نہیں نکلا، حالانکہ اسلام کو ساری زندگی سپورٹ کیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی سپورٹ کیا، کلمہ نہیں نکالا زبان سے. دنیا سے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رو رہے ہیں، پڑھ لیں نہ، کیونکہ یہ وہ والا کلمہ تھا جس کے معنی اور مفہوم سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت یعنی غلامی کے لائق نہیں ہے. اس کا مطلب سب ایک طرف، یا تو ہوتا نا اللہ بھی غلامی کے لائق ہے تو یار چلو تھوڑی اس کی کر رہے ہیں تو اللہ کی بھی کر لیں گے. جیسے ہندو کہتے ہیں اگر ہم اتنے سارے بھگوان ہیں ہمارے تو ایک اللہ بھی ہو گیا، چلو مسلمانوں، تبھی ہندو مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، داتا دربار کے مزار پہ بھی. اور وہ کہہ رہے ہیں یار جب اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت سے کچھ ہو سکتا ہے تو جہاں 38,000 بت ہیں خدا ہیں تو 2-4 مسلمانوں کے بھی اس میں بزرگ لے آؤ، تو کیا جا رہا ہے اس میں. تو صرف یہ بھی نہیں ہے کہ الہ اللہ، الہ کون ہے؟ اللہ ہے. نا 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 نا، لا الہ کا مطلب کوئی بھی خدا ہے ہی نہیں، یعنی غلامی کے لائق تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. اس کا مطلب بھائی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا؟ یہ تو پوری یعنی آپ کی پورا صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح، ہر چیز چینج ہو گئی آپ کی، سارے کانسیپٹ آپ کے چینج ہو گئے. غلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ دلیل نہیں پوچھتا. سب سے پہلی ڈیفینیشن غلام کی ہے. کوئی نوکر ہو، باس نے اس گھنٹی بجائی، وہ آیا، سر آپ نے کہا چائے چاہیے، آپ باس تھے، آپ نے کہا چائے چاہیے، ایک دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا ہے سر دیکھیں دودھ پتی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کیفین، سلیمان احمد صاحب نے ایک ورک شاپ کروائی تھی، اس میں بتایا تھا کہ کیفین صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ. کبھی دیکھا آپ نے کہ سر یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے نا، اور آپ نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے چائے پی ہے، آپ پھر چائے منگوا رہے ہیں مجھ سے، تو یہ چلے گا؟ یہ نوکر ہے، غلام نہیں ہے. غلام نوکر سے اور نیچے کی چیز ہوتی ہے، صحیح ہے نا، اور یہ سرونٹ ہے، یہ غلام تھوڑی ہے. تو وہ دلیل، وہ تھپڑ لگائے گا، بولے گا تجھے میں نے دودھ پتی کا بولا ہے اور تیری وجہ سے ہی بولا ہے میں نے 2 دودھ پتی اس لیے بولی ہے کہ ایک دودھ پتی تو میں ویسے پیتا ہوں، اور ایک اس لیے کہ تو جو ٹینشن دے گا نا اس ٹینشن کے لیے میں الگ سے اضافی منگوا رہا ہوں. تو
غلام کا مطلب ہے کہ رب نے جو کہہ دیا لاجک سمجھ میں. بچے کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں. فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے جب بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اسے ذبح کر دو. یہ نقطہ قرآن نے کیوں بیان کیا کہ بیٹے سے باپ کی محبت اس وقت جوش مارتی ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل. اب وہ اس کے ساتھ محفلوں میں جانا شروع ہوتا ہے. جب تک اس سے چھوٹا تھا تو وہ ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، باپ تو اسے دور کرتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے، باپ بچے کو پیار کرتا ہے، جیسے بچے نے کچھ کیا لو بھائی اماں کو پکڑا دو. ٹینشن کون پالے؟ ماں پالے. لیکن جب وہ کیا ہوتا ہے، بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، محفلوں میں جانے کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ خواب دکھایا. عرفہ کے دن اور بقرعید کے دن، اور اس سے ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو 3 خواب آئے کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام جس مقام جب گئے ہیں جہاں چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان، یہ چھوٹے بڑے درمیانی نہیں تھے، یہ شیطان ایک ہی تھا. لوگ سمجھتے ہیں یہ ذرا کم کوالٹی والا شیطان ہے، یہ تھوڑا سا مہنگا والا ہے، یہ زیادہ بہکاتا ہوگا، یہ تھوڑا سا جاپان سے منگوایا ہوگا یہ والا شیطان، یہ زیادہ خطرناک ہے. یہاں 2 غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ کر دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑا شیطان صرف ایک علامت کے طور پہ، کیونکہ وہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں تو خلط ملط نہ ہو جائے، یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں شیطان عملی طور پر موجود نہیں ہے، وہ پتھر ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ ایک نشانی ہے پتھر کی یہاں تھا شیطان، تاکہ رمی کرنے میں آسانی ہو. لوگ اس پتھر ہی کو شیطان سمجھنا شروع کر دیتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے نا یہی شیطان ہے. وہ شیطان نہیں ہے پتھر، بلکہ وہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری، کنکریاں. دوبارہ نمودار ہوا، دوبارہ کنکری ماری. تیسری دفعہ نمودار ہوا، تیسری دفعہ کنکری ماری، اور مینا میں اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا جب دونوں باپ اور بیٹے فرما بردار بن گئے اللہ کے حکم کے سامنے اور لٹا دیا پیشانی کے بل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی وفدیناہ بذبح عظیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ کو تجھ سے تیرا بیٹا ذبح نہیں کروانا، اس بیٹے کی نسل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ یہ بیٹا ذبح نہیں ہو سکتا، یہ تو دعاؤں سے آپ کو دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں ایسے پیغمبر کو پیدا کر یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے. اس کی نسل میں اس پیغمبر نے آنا ہے، یہ بیٹا ذبح ہونے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ برکت اسی بیٹے کی نسل میں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، جس چیز کی قربانی دے گا اللہ اس کی اسی چیز میں سب سے زیادہ برکت دیں گے. اگر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دو، لوگ کہتے ہیں اگر بچے کو مولوی بنا دیا تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. اپنے کسی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر کے دیکھو، سب سے زیادہ برکت تمہاری اسی اولاد میں ہوگی، سب سے زیادہ برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے. کیوں؟ حج عمرے پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، تو اللہ نے حج اور عمرے ہی کو فقر و فاقہ ختم کرنے کا ذریعہ بنایا. نکاح پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، بیوی بچے بہت خرچہ، اس لیے انسان کمارا رہتا ہے. اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو، اللہ تمہارا فقر و فاقہ ختم کر دے گا. ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو. ہر بات میں آج کا مسلمان کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے، اتنی تنخواہ ہے، اتنے بچے، ایک اور آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایک حج کر لیا تو یوں ہو جائے گا، بس وہ کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے. لاتو کی فیوکا علیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ گن گن کے اور روک روک کے خرچ نہ کرو، اللہ بھی تمہیں روک روک کے دینا شروع کر دے گا. اللہ بھی پھر یہ دیکھے گا کہ تیرا ایک پیٹ ہے، تجھے 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، اتنا کافی ہے بس، باقی مال میں برکت ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اگر مال دیا بیماریوں میں اڑوا دیں گے. 10 لاکھ تنخواہ ہے اور 9 لاکھ اس میں سے بیماریوں پہ جا رہا ہے، بچوں کی فیسوں پہ جا رہا ہے.
کیا فائدہ ایسی زندگی کا میرے بھائی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے اسی بیٹے کی نسل میں سب سے زیادہ برکت دی۔ تو ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں، کیوں؟ کوئی ہم سے پوچھے کیوں، وجہ کیا ہے بھائی؟ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ ایک بات خوب سمجھو۔ دوسری بات دیکھو، آج میں نے دیکھا ہے جو وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو بچپن میں ہم، آج بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا حکم پر یا تو عمل نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ایسوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو خود بھی حکم معلوم نہیں ہوتا، مستند نہیں ہوتے، پھر بحث بھی کرتے ہیں فضول۔ اگر کسی مستند عالم سے رابطہ کریں تو پھر اس کی رائے کو مانتے نہیں ہیں۔ بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک جامعۃ الرشید کے ایک مفتی ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بالوں کو کیا کالا رنگ لگانا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب تھے، ینگ نوجوان مفتی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ 40 سال سے پہلے بلیک کلر لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے۔ فیس بک پر ہر آدمی فنٹر بیٹھا ہوا ہے، نیچے اتنے الٹے الٹے کمنٹس کہ اس مفتی کو دیکھو، بغیر دلیل کے مسئلہ بتا دیا اس نے۔ یہ 40 اور 40 کے بعد کا فرق کون سی حدیث سے نکالا ہے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت سے نکالا ہے؟ بس انہی مفتیوں نے دین کو برباد کر دیا، انہی مفتیوں نے دین کو تباہ کر دیا۔ بہت زیادہ تر نیگیٹو کمنٹس۔ تو میں نے کہا کہ یہ ان میں سے ہر شخص کیا بنا ہوا ہے بھائی؟ جب ایک ریلائبل ادارے کا ایک مستند عالم ہے، یا تو ہونا کوئی بھی اٹھ کے پھینک رہا ہو، تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہوگا نا کہ بغیر دلیل کے 40 سے پہلے اور بعد کا فرق کر کے مسئلہ بتا دے۔ بعض دفعہ عالم کے پاس مسائل کا رش ہوتا ہے، وہ جواب کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، اختصاراً دلیل ذکر نہیں کی جاتی۔ اور جن کا مستقل کام ہوتا ہے نا مسائل بتانا، وہ یہ کر بھی نہیں سکتے۔ یہ تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے ہفتے میں ایک کلپ ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آگ لگانی ہوتی ہے امت میں۔ جو صبح شام یہ کر رہے ہیں کام، تو اس کے لیے عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی مستند دینی ادارے سے فارغ ہے یا نہیں، اور دینی ادارے کا مستند ہونا بھی اچھی طرح پہلے تحقیق کرے، کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ تحقیق ہو گئی تو اب ہر مسئلے پر وہ دلیل بتاتا رہے گا، اس کا تو بیچارہ سارا دن ایک ہی مسئلے میں لگ جائے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کلینک میں کوئی مستند ڈاکٹر بیٹھا ہو، تو آپ یہ تحقیق تو کرتے ہیں کہ یہ کسی اچھے ادارے سے ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آج کل کس ہاسپٹل میں ہو۔ وہ اگر کہ میں آنکھ خان میں سینئر ڈاکٹر ہوں، آپ آنکھ بند کر کے علاج کراتے ہو، یار ایک ریلائبل ادارہ ہے۔ اب وہ 24 گھنٹے پیشنٹ کو دوائیں دیتا رہے اور ان کے دلائل بھی بتاتا رہے کہ میں نے پیراڈول اس لیے دی ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اور اس میں ایموکسل کا میں نے جو اضافہ کیا اس کی یہ وجہ ہے، اور آگمنٹن جو میں نہیں دے رہا اس کی یہ وجہ ہے۔ تھوڑے دن میں وہ ڈاکٹر بیزار آ جائے گا، وہ یہ کہے گا میں سارا دن 25-30 پیشنٹ کو میں نے دیکھنا ہے۔ لوگ یہاں ایک بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دین میں اور دنیا میں فرق ہے۔ دنیا میں تو ہم دلیل نہیں پوچھیں گے، دین میں پوچھیں گے، تاکہ کسی کی اندھی تقلید لازم نہ آئے۔ تو یاد رکھیں، کچھ بیسک مسائل ہیں اسلام کے، موٹے موٹے مسائل ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہے، ان میں تو دلیل بھی پوچھی جائے گی، اور جو اجماع سے ہٹ کر بات کرے گا اس پہ اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کچھ مسائل ہیں پیچیدہ، ان میں صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہر مسئلے کی دلیل نہیں بتاتے تھے، بہت سارے صحابہ، اور فتاویٰ بھرے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، مسئلہ بتایا چلو پتلی گلی سے نکلو۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابہ تھے، آج کے لوگوں کو صحابہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ صحابہ تھے، لیکن اس دور میں گمراہ لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود تھے۔ یہ اسلاف کا دور تھا، معتزلی بھی تھے، خوارج بھی تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، جن پر دوسرے صحابہ نے اعتماد کیا ہے، تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ تو اسی طرح آج بھی درجنوں فرقے ہیں، لیکن اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چند دفعہ کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اہل حق میں سے ہیں یا اہل باطل میں سے۔ یہ چند دفعہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ نے کوئی بہت مشکل کام نہیں رکھا یہ، اور یہ سب کر رہے ہیں، اعتماد کی بنیاد پر فالو کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث اگر اہل حدیث عالم کو فالو کر رہا ہے، اعتماد کی بیس پہ فالو کر رہا ہے،
ہر مسئلے کی نہ اہل حدیث عالم دلیل بتاتے ہیں، اور اگر دلیل بھی بتاتے ہیں تو ادھوری، پوری کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ پوری دلیل اگر آپ بتائیں گے نا تو اس طرف کی بھی اور پھر اس طرف کی بھی، پھر دونوں طرف کی دلیلوں کے بعد کس کس مفتی نے، کس کس مجتہد نے کس رائے کو کن ترجیحی بنیادوں پہ فالو کیا، وہ تمام دلائل آنے چاہیے. ایک مسئلہ بتانے میں کم سے کم 24 گھنٹے لگیں گے، اور پھر بھی مستفتی کنفیوز ہو کے جائے گا، وہ ایک رائے لے کے نہیں جائے گا، وہ کہے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی رائے صحیح ہے اور کس کی رائے غلط ہے، نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا. تو فروعی اختلافی مسائل میں جس پر اعتماد ہو، ہاں اعتماد جلدی قائم نہ کریں. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 40 سال سے پہلے کالا رنگ لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے. فیس بک پہ کمنٹس کی بھرمار، یہ مفتیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہے، ان مفتیوں کو دیکھو حدیث کا حوالہ نہیں دیا کوئی حدیث. ہر مسئلے پہ حدیث تلاش کرنا، ہر مسئلے پہ حدیث کا مطالبہ کرنا انسان کے پرلے درجے کے جاہل اور ایک نمبر کے گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کروڑوں مسائل ہیں اسلام میں، حدیثیں ہمارے پاس کروڑوں نہیں، حدیثیں صحیح حدیثیں ہزاروں ہیں. تبھی تو قیاس، اجتہاد یہ اسلام میں ایک مستقل دلیل سمجھی گئی ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، فرمایا بتاؤ تم کس پہ فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن پہ.